أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج الحمدللہ ہم نے چھٹا پارہ اللہ کے قرآن کا تلاوت کیا ہے۔ اس پارے کے پہلے صفحے پر پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بری بات اس کو ظاہر کیا جائے، کوئی غلط بات، کوئی گندی بات، کوئی بری بات اس کو ظاہر کیا جائے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ الا من ظلم، سوائے اس بندے کے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو۔ اگر کسی انسان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنے ظلم کا مداوع کرنے کے لیے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اگر وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا اظہار کرتا ہے اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین نے یہ کوئی بھی بری بات کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کیا۔ اس کو اگر پردہ پڑا ہوا ہے تو پردہ ہی رہنا چاہیے، پردہ ہی ڈالے رہنا چاہیے، اس کو فاش نہیں کرنا چاہیے، عیاں نہیں کرنا چاہیے، غلط باتوں کو، گندی باتوں کو، بری باتوں کو اس کو ظاہر کرنا، فاش کرنا، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی سورہ النساء میں جو کہ چھٹے پارے کا دوسرا صفحہ ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے۔ جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف گروہ پائے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ قتل کر دیے گئے ہیں، ان کو سولی چڑھا دیا گیا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر آسمانوں پہ گئے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے عقائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود و نصارہ میں پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کیا، فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کو کسی نے سولی چڑھایا ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور لیکن ان لوگوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت جو ہے نا وہ بنائی گئی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جس وقت ان کو سولی چڑھانے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے اور ان کو سولی پہ چڑھانے کے لیے تیار تھے، تو ایک بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض نے کہا ہے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو مخبری ان کی تھی، وہی بندہ تھا، یا وہ بندہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے میں پیش تھا اور وہ چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی جائے، وہ بندہ تھا، کوئی بھی تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے فوراً پکڑ کر اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ بعد میں ان کو بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا، ہم نے تو کسی اور کو ان کی جگہ پہ سولی دے دی ہے۔ تو جس وقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جن لوگوں کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا ہے یا سولی چڑھا دیا ہے، وہ غلطی پہ ہے۔ نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے مشابہ ایک انسان کو سولی انہوں نے چڑھایا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اگر وہ قتل نہیں ہوئے، ان کو سولی نہیں چڑھایا گیا، تو وہ کہاں گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں فرما دیا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے ان کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا آسمانوں پہ،
اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. انہوں نے نہ قتل کیا ہے، نہ قتل کر سکے ہیں، نہ سولی چڑھا سکے ہیں، بلکہ اللہ نے زندہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. تو تمام مسلمانوں کا، قرآن اور حدیث کو ماننے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلوانے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اللہ نے اٹھایا ہے. قرب قیامت وہ زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے اور آ کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کو نافذ کریں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، جہاد کریں گے اور پوری دنیا کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کریں گے. اور پھر اس کے بعد اپنی عمر پوری کر کے فوت ہوں گے اور اس زمین کے اندر دفن ہوں گے. یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث میں بڑا واضح بیان ہے. اللہ ہمیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے یہودیوں کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی. فرمایا کہ یہودیوں کے اوپر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے. یہ لعنتی قوم ہے، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، ان کے اوپر لعنت ہے. تو اس غضب اور لعنت کا سبب کیا ہے؟ تو اس سبب کو اللہ تعالی نے بیان کیا. فرمایا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. فرمایا کہ یہ جو یہودیوں کو یہ سزا ملی ہے نا، اس سزا کا سبب یہ ہے کہ وہ سود کا لین دین کرتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سود سے منع کیا تھا، سود سے روکا تھا کہ تم نے سود نہیں کھانا، سود نہیں لینا، سود نہیں دینا. اس کے باوجود وہ سود کھاتے تھے، سودی لین دین کرتے تھے. تو اس سودی لین دین کرنے کی وجہ سے اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو سزا ملی، ان پر اللہ کا غضب بھی ہوا، وہ لعنتی بھی ٹھہرے. تو یہاں پر ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جس کام کی وجہ سے سابقہ قوموں کو اس قسم کی سزائیں ملی، ان کے اوپر سخت قسم کی وعید اور اللہ کا غضب، اللہ کی لعنتیں، وہ کام کیا کرتے تھے؟ وہ سود کھاتے تھے. تو اگر یہی کام آج امت مسلمہ کرے اور امت مسلمہ سود کھائے، سود کھلائے، سود دے، سود لے، تو سوچنے والی بات ہے اگر وہ اس کام کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہیں، وہ اگر اس کام کی وجہ سے رب کی رحمت سے محروم ہو چکے ہیں، تو یہ مسلمان کہلوانے والے اگر یہی کچھ کرے تو یہ کس طرح اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، یہ کس طرح اللہ کی مہربانی حاصل کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے سے محفوظ فرمائے جن کاموں کی وجہ سے سابقہ قومیں تباہ ہوئی، برباد ہوئی، ان پر اللہ کا غضب ہوا اور ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار جو ہے نا وہ نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ جس طرح کے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے معاذ اللہ کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، اور بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ ابن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اہل کتاب اللہ کے دین میں غلو نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اپنی طرف سے اضافے نہ کرو اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہو جو حق نہیں ہے، جو اللہ نے نہیں فرمائی. ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب نہ کرو. رہی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر کون تھے، تو اس کے بارے میں فرمایا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ. اور میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ کا کلمہ تھے جو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک روح تھے. یعنی اللہ رب العالمین نے
کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو یہی عقیدہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی دیا ہے مسلمانوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے اور روح اللہ ہے، روح منہ، اللہ کی طرف سے روح ہے. یہ عقیدہ، اس سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھانا یہ ان کے معاملے میں غلو کرنے کے مترادف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بیان کیا کہ لوگوں جو 3 خداؤں کے قائل، جس طرح کہ عیسائیوں کا ایک جو ہے نا وہ فرقہ ایسا بھی ہے جو 3 خداؤں کا قائل ہے. وہ کہتے ہیں ایک اللہ بھی خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی معاذ اللہ خدا ہے، اور تیسرا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کو خدا جو ہے نا وہ کہتے ہیں. 3 خداؤں کے قائل ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو کہ خدا 3 ہے، انتہوا، بعد آ جاؤ، اس کام سے بعد آ جاؤ. اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد سے بھی پاک ہے، وہ بیوی سے بھی پاک ہے، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. بعد آ جاؤ، یہ 3 خداؤں والا عقیدہ ختم کر دو. خدا ایک ہے، الہ ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو اللہ ہمیں یہی عقیدہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے بنانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تو فرمایا تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آئی ہے، دلیل آئی ہے، اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل فرمایا. یعنی اللہ نے قرآن کو یہاں پر کیا کہا؟ نور مبین، واضح روشنی. اور اسی پارے کے اندر آگے جا کر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے بارے میں مزید اس طرح بیان کیا، وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق تمہارے پاس یہ کتاب نور بن کے آئی ہے. کون سی کتاب؟ قرآن مجید. یعنی یہ نور ہے، روشنی ہے، یہ لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، لوگوں کو راہ دکھلاتی ہے. تو یہ نور اور کتاب مبین بن کے آئی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو لوگ اللہ کی رضامندی کی اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے ان کو ہدایت دیتے ہیں. اس کتاب کے ذریعے اللہ ان کو ہدایت سے نوازتے ہیں. یہاں پر ایک اشکال جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو دور کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگوں نے یہاں پر نور و کتاب مبین، نور سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے. کہتے ہیں نور سے مراد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ قرآن کے اسلوب کے بھی خلاف ہے، قرآن کے الفاظ کے بھی خلاف ہے. نور اور کتاب مبین یہ دونوں چیزیں اللہ نے ایک ہی چیز کو قرار دی ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ. کتاب اللہ قرآن کو ہی نور کہا ہے اور قرآن کو ہی کتاب مبین کہا ہے، کیونکہ اگلی آیت میں جو ضمیر ہے یہدی بہ اللہ، واحد کی ضمیر ہے، اور یہ واحد کی ضمیر اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ جو نور ہے وہی کتاب مبین ہے، اور جو کتاب مبین ہے وہی نور ہے. اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کائنات کے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو یہ قرآن نور ہے، روشنی ہے، لیکن اس سے روشنی ملتی ان کو ہے، اس سے ہدایت ملتی ان کو ہے جو اللہ رب العالمین کی رضامندی کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے فرامین کو مانتے ہیں. تو ان کو یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، ان کو راہ دکھاتا ہے، ان کو روشنی نصیب ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے اندر کچھ حرام جانوروں کا ذکر کیا ہے. اور ما حرمت علیکم المیتہ، لوگوں تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا گیا ہے، خون حرام کر دیا گیا ہے، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور جو بھی چیز اللہ کے علاوہ غیر کی طرف منسوب کی جائے وہ بھی حرام کر دی گئی ہے. مردار وہ جانور جو تبھی موت فوت ہو جائے، اور وہ حرام ہے. خون جو جانور کو ذبح کرے تو ذبح کرتے وقت جو بہتا ہے وہ خون پینا، اس کا استعمال کرنا حرام ہے. یہ پچھلے جو ہے نا وہ سالوں کی بات ہے، 1-2 سال پہلے ایک ویڈیو جو ہے نا وہ چلی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک بندے نے بڑی عید کے اوپر قربانی کی
اور اس نے اونٹ نہر کیا تو اس کا خون اس نے گلاس میں ڈال کے پیا. اپنی طرف سے وہ بڑی جناب نیکی کر رہا ہے کہ میں نے اپنی قربانی کے جو ہے نا وہ جانور کا خون پیا ہے. لیکن اس بے وقوف کو جاہل انسان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالی نے قربانی کے جانور کا گوشت حلال کیا ہے لیکن اس کے خون کو اللہ نے حرام کیا ہے. تو ایسے ایسے جاہل آج اس امت مسلمہ کے اندر بھی ایسے ایسے جاہل لوگ موجود ہیں جن کو نہ قرآن کا پتہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پتہ، جنہوں نے دین کو پڑھا ہی نہیں، دین کو سمجھا ہی نہیں. بس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان کہلاتے ہیں. اتنا بے وقوف ہے کہ وہ جانور کے نہر کرنے کے بعد اس کے حلق سے نکلنے والا خون اس کو پی رہا ہے. حالانکہ اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا قرآن مجید کے دوسرے مقام پر وَالدَّمَ مَسْفُوحٌ، وہ جو دم مسفوح ہے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جو وہ خون بہتا ہے، اور میں وہ بہنے والا خون اللہ نے انسانوں پر حرام کیا ہے، اس کو پینا اور اس کو کسی بھی استعمال میں لانا جائز نہیں ہے. مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر کی ہڈیاں حرام ہیں، خنزیر کی کھال حرام ہے، خنزیر کی چربی حرام ہے. اور اس کے بعد وما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، جس طرح کہ یہ پیر صاحب کا جناب بکرا ہے، یہ پیر صاحب کی گائے ہے، یہ بڑی 11ویں شریف ہے، یہ پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں شریف ہے، یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے نام کی سہنک ہے، یہ پانی تن پاک کے نام کی سبیل ہے، یہ حضرت حسین کے نام کی سبیل ہے، یہ حضرت علی کے نام کی سبیل ہے. یعنی ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے، اللہ فرماتے حرمت علیکم، وہ تم پر حرام کر دی گئی ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان حرام چیزوں کو کھانے اور پینے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اپنے دین کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں، میں نے تمہارے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا. یہ آیت اتری جس وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے تھے، تو اس موقع پر اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا ہے. وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو مکمل کر دیا گیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمت اسلام کو تم پر پورا کر دیا ہے، اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا ہے. تو اسلام مکمل ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد جو بھی بندہ دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے بطور دین کے کوئی بات داخل کرے گا، وہ دین نہیں ہوگا، وہ بدعت ہوگی، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. اللہ تعالی ہم کو وہی دین ماننے کی توفیق دے جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور آپ پر مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اسی دین کا ہم کو پیروکار بنائے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ وضو کا مسئلہ بیان فرمایا، اور میں ایمان والوں جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو. اور وضو کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو. یہ 4 چیزوں کا ذکر ہے. اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں کہاں بیان ہوئی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں یہ فرائض ہیں، باقی سنن ہیں. یاد رکھیے، یہ جو چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کر دی ہیں، وہ ساری کی ساری مکمل طور پر یہ سب فرائض ہیں. ان میں سے ایک بھی چیز اگر انسان جان بوجھ کر قصدن چھوڑ دے تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا. وضو مکمل نہیں ہوگا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ کوڑی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. کوڑی کا ذکر کہاں ملے گا؟ حدیث میں ملے گا. ناک میں پانی چڑھانے کا اور ناک کو صاف کرنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. یہ ذکر کہاں ملے گا؟ حدیث میں ملے گا. پھر اس کے بعد
یہ جو چہرے کو ہاتھوں کو کتنی کتنی دفعہ دھونا ہے، یہ تو قرآن میں آ گیا کہ دھونا ہے، کتنی کتنی دفعہ دھونا ہے، یہ تعداد کا ذکر نہیں، یہ کہاں ملے گی؟ حدیث میں ملے گی۔ پھر اس کے بعد سر کا مسا تو آ گیا، کانوں کا مسا، اس کا ذکر کہاں ملے گا؟ حدیث میں ملے گا۔ طریقہ بھی کہاں ملے گا؟ حدیث میں ملے گا۔ اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی وضو کے اجزاء ہیں، یہ سارے کے سارے یہ ضروری ہیں، فرض ہیں، چاہے وہ قرآن میں بیان ہوا ہے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہوا ہے۔ جب تک سنت کے مطابق وضو نہیں ہوگا اس وقت تک وہ وضو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اور اس وضو کے بغیر جو نماز پڑھی جائے گی اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اللہ ہمیں سنت کے مطابق سارا وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بھی بات سمجھ آ رہی ہے کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، جو قرآن کو حدیث کو نہیں مانتے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ اب جہاں پر قرآن مجید میں اللہ نے صرف 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے وضو کے حوالے سے، باقی ساری چیزیں کہاں ہیں؟ حدیث میں ہیں۔ تو اگر حدیث کو نہیں مانتے تو وضو کس طرح کریں گے؟ اگر وضو نہیں کریں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ وضو کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ اس لیے حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ جب تک حدیث کو نہیں مانا جائے گا بندہ قرآن کو بھی صحیح معنوں میں نہیں مان سکتا، قرآن پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا حدیث کو مانے بغیر۔ اس لیے حدیث پر بھی ایمان لانا اسی طرح فرض ہے جس طرح قرآن پر ایمان لانا فرض ہے، اور قرآن اور حدیث دونوں مل کر یہ ایک مکمل دین ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک جو ہے نا وہ پہنچایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا وسیلے کا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں پر یہ وہ آیت ہے جس سے کئی لوگوں نے اپنی مرضی کے مفہوم نکالے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی کے ترجمے کر کے غلط قسم کے عقائد لوگوں میں پھیلائے ہیں۔ کہتے ہیں جی دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ فرماتے ہیں وسیلہ تلاش کرو، لہذا نبیوں کا وسیلہ ڈال کے، نبیوں کی طفیل، نبیوں کا واسطہ، نبیوں کا صدقہ، ولیوں کا صدقہ، ولیوں کا وسیلہ ڈال کے اللہ سے دعا مانگنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ حالانکہ اللہ نے یہ تو کہا کہ وسیلہ تلاش کرو، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ فوت ہو جانے والے نبیوں، ولیوں، اماموں، پیروں کا نام لے کر مجھ سے مانگو۔ یہ جو نبیوں، ولیوں اور جناب پیروں کا فوت ہو جانے والوں کا واسطہ ڈال کر مانگنے کا یہ مفہوم ہے، یہ لوگوں نے اپنے پاس سے اس میں جوڑا ہے۔ اللہ نے جو قرآن کی اس آیت کے اندر صرف یہ کہا ہے وسیلہ تلاش کرو، یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ تم جو نبی میرے فوت ہو گئے ہیں ان کے وسیلے ڈال ڈال کے مجھ سے مانگو، ولیوں کے وسیلے ڈال ڈال کے مجھ سے مانگو، پیروں کے وسیلے ڈال ڈال کے مجھ سے مانگو۔ ہاں جو زندہ ہے، زندہ سے دعا کروانا یہ بھی ایک وسیلہ ہے، یہ دعا کرواؤ، زندوں سے دعا کروانا جائز ہے، ثابت ہے، ٹھیک ہے، کرواؤ، یہ وسیلہ درست ہے۔ لیکن جو فوت ہو چکا ہے اس کی طفیل، اس کا واسطہ ڈال کے، اس کا وسیلہ ڈال کے تو اللہ سے دعائیں مانگنا اور پھر حوالے کے طور پر یہ آیت پیش کرنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ اس آیت میں وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے، لیکن یہ باقی کی جو چیزیں جو لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہیں اس کا ذکر اس میں موجود نہیں ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ نے کون سا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو پوچھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھئے صحابہ کرام سے، پوچھئے جن پر قرآن اترا، جن کے سامنے قرآن اترا، جن کو اللہ کے نبی نے قرآن کی تشریح کر کے بتائی، ان سے پوچھئے۔ تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ بتلاتے ہیں کہ اس وسیلے سے مراد وہ اعمال ہیں جو اعمال اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اللہ کے قریب کرتا ہے، یہ وسیلہ ہے۔ دعا مانگنا یہ اللہ کے قریب کرتا ہے، وسیلہ ہے۔ نوافل پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ وسیلہ ہے۔ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں ٹلتی ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ تو یہ اعمال صالحہ مراد ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، جن کے ذریعے اللہ کی جنت ملتی ہے۔ تو اس وسیلے کا اللہ نے حکم دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کے واسطے ڈال ڈال کے مجھ سے مانگتے رہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی اور غلط باتوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالی نے جو ہے نا وہ
اس صورت میں یہ بات چیزیں بیان فرمائی ہیں. باقی انشاءاللہ پھر صحیح. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.